یہ تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا عمل ہے، ہم اس کی نقل کریں. اس کے ساتھ دونوں چیزیں ہیں، مسجد میں تعلیم ہے اور اس کے ساتھ باہر بیچتے ہیں، باہر آتے ہیں ہر مومن کو اس میں لانے کے لیے. تو یہ تعلیم مجھے 3 باتیں اس میں عرض کرنی ہے: تعلیم کا مقصد، تعلیم کا طریقہ، تعلیم کے ساتھ محنت. تعلیم کا مقصد ہے ہر عمل کے وقت فضیلت کو یاد رکھیں. اللہ نے ہمیں اس مبشرہ دینے کا وعدہ کیا، ان کے فضائل وعدے ہیں، ان وعدوں کو اسباب کے مقابلے میں سناؤ، ان وعدوں کو اسباب کے مقابلے میں سناؤ، کیونکہ فضائل کی تعلیم کے ذریعے وعدے کا یقین کو منتقل کرنا ہے شکلوں سے حکموں کی طرف، شکلوں سے اسباب سے حکموں کی طرف یقین کو منتقل کرنے کے لیے تعلیم. فضائل اللہ کے وعدے، اس کا مقصد ہے اعمال کے اندر احتساب پیدا کرنا کہ اللہ مجھے اس عمل کیا دینے والے. اس وقت جو عمل کیا کرو فضیلت کو یاد رکھا کرو، اس کو احتساب کہتے ہیں، اس کو احتساب کہتے ہیں. حدیث میں ایک روایت میں ہے کہ اس شخص کے لیے کوئی اجر نہیں جس میں احتساب نہ ہو، اجر تو اس کو ملے گا جس میں احتساب ہو. قول ہے لا عمل بلکہ ایک حدیث ہے لا عمل لمن لا نیت له ولا اجر لمن لا حسب له. جس نے احتساب نہیں اس کے لیے اجر نہیں، اور جس کی کوئی نیت ہی نہیں ہے اس کا کوئی عمل نہیں. نیت تو عمل کے ساتھ ہے اور اجر احتساب کے ساتھ ہے. صحیح روایت ہے، ہمارے شریف کی روایت ہے کہ اس کے لیے اس کا کوئی عمل نہیں، اس کی کوئی نیت نہیں اور اس کے لیے کوئی اجر نہیں، اس میں کوئی احتساب نہیں کہ عمل کر رہے ہیں خبر اللہ اس پر کیا نہیں. اس سے بھی عبادت عادت بن جاتی ہے اگر عبادت کے وقت اس اجر کا یقین اور اس کی طلب نہ ہو جو وعدہ اس کے سمے پر کیا گیا. دوسری بات ہے تعلیم کا طریقہ کیا ہے. آپ سب نوٹ فرما لیجیے کہ تعلیم میں ایک حدیث کو کم سے کم 3 بار پھر پڑھا جائے. تعلیم کرنے والا مجمع کی طرح متوجہ ہوتا رہے، انہیں متوجہ کرتا رہے. پڑھنے والے کا انداز تلقینی ہونا چاہیے، ٹھہر کر. اگر پڑھنے والا عالم ہے تو عربی کی عبارت حدیث کی ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ وہ عالم لکھے ہوئے الفاظ کا ضرور سمجھتے ہیں کہ حدیث کے نور سے عمل کی استعداد پیدا ہوگی. حدیث کے نور سے عمل کی استعداد پیدا ہوگی. تو تعلیم کرنے والا ایک حدیث کو 3 بار پڑھے اور ایک مرتبہ اگر وہ عالم ہے تو 1 مرتبہ عالم کی عبارت پڑھ دیا حدیث کا ترجمہ. دوسری بات یہ ہے کہ تعلیم کتنی دیر ہو. بڑے سعید میاں نے بھوپال والے کہ تعلیم کتنی دیر ہونی چاہیے. حضرت نے فرمایا کہ تعلیم 1.5 گھنٹہ ہونی چاہیے. سعید میاں نے کہا نہیں حضرت میں جواب نکل کر نہیں پوچھ رہا، میں تو مقام ہی پوچھ رہا ہوں. حضرت نے فرمایا میں مقام کی ہی بتا رہا ہوں. مقام کی 1.5 گھنٹہ ہونی چاہیے. یہ ہمارا ایک مسجد نبوی کا معمول یہ تھا کہ اندر آمد ہوتی ہے مختلف اوقات میں اور باہر سے لوگ اپنی سہولت و فرصت کو بقدر مسجد کو وقت. یہ نہیں تھا مسجد نبوی میں کہ اتنے بج کر اتنے منٹ تک یہ کام ہوگا. یہی مسجد سے بے تعلقی کی وجہ ہے. مسجد میں صبح شام کا عمل جاری ہے اور باہر کے بسنے والے مسلمان ان کے پاس اوقات مختلف ہیں فراغت کے. کوئی صبح آیا، کوئی شام آیا، کوئی دوپہر آیا، کوئی رات آیا. اعلان کرا تھا کہ 1.5 گھنٹہ اندر فرمایا. ہم اللہ کریں وہاں تک پہنچے، لیکن آدھا گھنٹہ تو تعلیم ہونی چاہیے.
عمل ہے مستقل. کیوں نہیں ہوتی زیادہ دیر؟ دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مسجد کی جماعت یہ کہتی ہے کہ جب ہم تعلیم زیادہ لمبی کرتے ہیں تو محلے کے لوگ اٹھ کر جانا چاہتے ہیں. ہمیں ان کی وجہ سے تعلیم نہیں کرنی پڑتی ہے. تعلیم محلے والوں کے تابع نہیں ہے، محلے والے تعلیم کے تابع ہیں. یہ تو مسجد کا عمل ہے. آج بات آپ یاد اچھی طرح یاد رکھیں تو مسجد کا عمل نہیں. محلے والے میں کوئی 5 منٹ بیٹھے گا، کوئی 10 منٹ بیٹھے گا، کوئی پورا بیٹھے گا، کوئی نہیں بیٹھے گا. وہ کہیں کہ تعلیم ختم کرو ہم جانا چاہتے ہیں. آپ یہ کہیں کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں، تعلیم آگے چلے جائے. مسجد کا عمل ہے. جن میں رغبت نہیں ہے ان کی وجہ سے ان کا عمل بھی ناقص رہے. دیکھو مسجد نبوی میں تعلیم ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما دیں. 3 آدمی مسجد میں داخل ہوئے. ایک تعلیم جڑ کر بیٹھا، اللہ نے اس کو اپنا قریب کر لیا. ایک شرما کے پیچھے رہا، اللہ نے اسے شرما گیا. تیسرا رخ پھیر کر چلا گیا، اللہ نے اسے رخ پھیر گیا. تو اس طرح کے 3 قسم کے لوگ اس زمانے میں تھے. اس زمانے میں یہ بات تھی. آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ میں تمہیں 3 آدمیوں کا حال بتاؤں. ایک تعلیم میں جڑ کر بیٹھا، ایک اعراض کر کے چلا گیا، ایک شرما کے پیچھے رہا. لیکن تعلیم چلتی رہی. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی یہ جا رہا ہے تم تعلیم بند کرو. آپ سمجھ لیجیے مسجد کا عمل تو مسجد کی جماعت کے ذمہ ہے، اور یہ تعلیم مسجد کی جماعت کی تعلیم ہے. تعلیم مسجد کی جماعت کی تعلیم ہے. اس تعلیم کے دوران تو سارے ساتھی جڑ کر تعلیم میں بیٹھے، اور یہ تعلیم ایسے وقت میں رکھے جس میں محلے کے لوگ زیادہ سے زیادہ شریک ہو سکتے ہیں. ایسی نماز کے ساتھ رکھے اسے محلے کے زیادہ سے زیادہ لوگ جمع. جب وہ جانا چاہیں چلے جائیں، یہ اپنا کام پورا کر لیں. پھر آگے 2.5 گھنٹے کی محنت ہے. اس کے ساتھ جڑ کر کرنا چاہو مختلف اوقات میں لوگ ہوتے تھے، یہ الگ وقت میں کرنا چاہو اس میں تعلیم کا حلقہ مسجد میں چلتا رہے گا. 3 آدمی مسجد میں کافی ہے. 3 8 میں سے کم 8 اگر ہوں تو 3 کافی ہے مسجد میں. باقی 5 ساتھی وہ ملاقاتیں کریں، اور آج کی ساری ملاقاتیں کرتے ہوئے، گھر گھر کے تقاضے پورے کرتے ہوئے، عیادت کے، وصولیابی کے، گھر گھر ملاقاتوں کے یہ تقاضے پورے کرتے ہوئے جو مومن کے راستے میں ملے. یہ نہیں کہ سب سے رخ پھیر کے گھر پہ چلے گئے، نہیں، یہاں سے مسجد سے اس گھر تک جتنے امام والے راستے ملے ہیں سب کو دعوت دیتے ہوئے جاؤ کہ مسجد میں عمل ہو رہا ہے، آپ تشریف لے جائیں. یہ ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے. جو سارے محدثین کے امام ہیں، مسجد میں تعلیم ہو رہی ہے اور امام المحدثین کیا کر رہے ہیں؟ یہ ثابت ہے ہمارا کام سارا اصل سے ہے. ہمارا کام سارا اصل سے ہے، صحابہ سے. اس طرح مسجد جو تعلیم کے ساتھ مسجد میں تعلیم اور ایمان کا حلقہ ہو، اور باہر ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو مسجد کے عمل کی طرف بھیجا جائے. جو لوگ مسجد میں آ جائیں ان کو ضرور اعمال دعوت سے گزارو. حضرت فرماتے تھے جس کو تم نے اعمال دعوت سے گزارا اس میں پختگی آئے گی تمہارے کام کی. مسجد کی جماعت 4 آدمی ہوں اور باقی امت اعمال سے جڑے، یہ بات نہیں ہے. ہمیں تو ہر فرد کو دعوت پر لانا ہے. عام تصور یہ ہو گیا ہے مسلمانوں کا کہ تبلیغی جماعت جو ہے وہ عام مسلمانوں کو عمل پر لانے کی محنت کر رہی ہے. یہ تاثر اس کام کرنے والوں کے بارے میں عام لوگوں کا. حالانکہ ہمیں ہر شخص کو پہلے دن داعی بنانا ہے کہ دیکھیے آپ مسجد میں آئے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، یہ ہماری جماعت جاری ہے، ملاقاتوں میں آپ بھی ان کے ساتھ رہبری فرما دیجیے، اور نئے سے نئے آدمی سے دعوت دلواؤ تاکہ وہ اپنے آپ کو اس ذمہ داری کا اہل سمجھے. یہ نہیں کہ ہم کریں گے تمہارے کرنے کام نہیں ہے، نہیں، ہر ایک سے دعوت دلواؤ تاکہ وہ اس کا تعلق اس کام سے بڑھے. نئے سے نئے آدمی کو سے کام کرواؤ، دعوت دلواؤ، رہبری کرواؤ.
یہ تعصب نہیں ہونا چاہیے مسلمانوں کا کہ تبلیغی جماعت ہمیں نماز پڑھانے کے لیے ہے. یہ بالکل نہیں. ہم سب مل کر اس ذمہ داری کے ہم سب کے سب مل کر اس ذمہ داری کے حامل ہیں, اس ذمہ داری کو اٹھانے والے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انتہائی ضروری ہے فضائل اعمال کے ساتھ ساتھ منتخب احادیث کی اجتماعی تعلیم گھروں میں, مسجدوں میں, اللہ کے راستے میں نکل کر 4 مہینے میں, چلے میں, سہ روزہ میں, اندرون ملک بیرون ملک. اس میں ذرہ برابر بھی شبہ اور سستی کی گنجائش نہیں. 6 نمبر یہ تبلیغ کی بنیاد ہے. اس امت کو ان 6 صفات کی تعلیم حدیث سے دینا انتہائی ضروری ہے, ورنہ آج کل 6 نمبر بیان کرنے کے لیے یا نمبر گنوا دیتے ہیں. کلمہ نماز ذکر اکرام اخلاص و تفریح سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہو گیا, یا جنہیں بولنا آتا ہے وہ ایسے بے سند واقعات اور ایسی غیر مستند اور بے اثر باتیں کرتے ہیں جس سے علماء اعتراض کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تبلیغ پر اعتراض کرتا ہے. ہمارے پاس صحیح روایتوں کا حضرت کا جمع کیا ہوا یہ مجموعہ ہے. ہم ہر ایمان والے کو ان 6 صفات کی حقیقت کی تعلیم دینے کے لیے منتخب احادیث کا اہتمام کرنا, یہ ہمارا مقصد ہے. اس سارے دعوت کے کام کی بنیاد ہے, 6 نمبر فاؤنڈیشن ہے تبلیغ کا. بالکل پکی بات ہے, سارے کام کی بنیاد ہے یہ. اور ایسا فرماتے ہیں ہر نمبر ایک سمندر ہے, ہماری رسید کا معمول ہے. اس لیے بڑے اہتمام کے ساتھ دیکھو میرے دوستوں, حضرت کی تصنیفات سے ہم کبھی مستغنی نہیں ہو سکتے, کیونکہ حضرت نے سارے کام کو سامنے رکھ کر تصنیفات کی. حیات الصحابہ اور منتخب احادیث یہ 2 کتابیں ہیں حضرت کی جو صرف کام سے متعلق ہے, اس لیے اپنے عام مجموعے کو حیات الصحابہ انفرادی پڑھنے کی طرف اور منتخب احادیث اجتماعی تعلیم کی طرف اور مولانا عیسیٰ کے بیانات اور مولانا عیسیٰ کے منصوبات ان میں انفرادی مطالعے کی طرف ضرور متوجہ کریں تاکہ دعوت کی فہم, اس کی عظمت, دعوت کی اہمیت, کیونکہ اس کا بات بالکل کسی دعوے کے طور پر نہیں اچھا رہا. یہ حقیقت ہے کہ ان دونوں باپ بیٹے نے مولانا علی صاحب نے سارے کام کو صحابہ سے ہی لیا ہے. ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم اس کام کو اپنے تجربات, اپنی معلومات کی بنیاد پر لے کر چلنا چاہتے ہیں. میں نے پورا اندازہ کر لیا کہ حیات الصحابہ پر سامنے رکھ کر نہ چلنے کی وجہ سے ہمارے کام میں ضعف پیدا ہو رہا ہے. ایک عمل کو حضرت نے حیات الصحابہ نے ایسا کھول کے رکھ دیا. آپ مشورہ لے لیں, گشت لے لیں, تعلیم لے لیں. اللہ کے راستے میں 40 دن پورا کرنا صحابہ کے یہاں اس کی کیا اہمیت تھی. کہ صرف تھوڑی دیر کے لیے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جماعت میں سے ایک ساتھی یہ کہہ کر گیا کہ میں اپنے اونٹ کو چارہ دے کر ابھی لاتا ہوں, اتنی دے کے اجازت دے کر گیا. جب واپس آیا تو پوچھا کہاں گئے تھے, کہ میں تو آپ سے پوچھ کے گیا تھا اپنے اونٹ کو چارہ دینے کے لیے. پوچھا سچ کو کہاں گئے تھے, کہ میں تو آپ سے پوچھ کر گیا تھا اپنے اونٹ کو بتاؤ کہاں گئے تھے. اس نے کہا ہاں میں گھر ہو گیا. فرمایا اس تعلیف کہ تم اپنے 40 دن دوبارہ شروع کرو. کوئی چیز نے چھوڑی نہیں. ہمارے مجمے کے اندر 72 گھنٹے پورا نہ کرنا, 40 دن پورے نہ کرنا اللہ کے راستے میں, سمجھتے کہ یہ تو ایک تبلیغ پروگرام ہے, یہ جتنا کر سکے کر لے. حالانکہ صحابہ والی تربیت اور صحابہ والی ہدایت اور نورانیت آ نہیں سکتی جب تک ہم ان کے طریقہ کار کے پابند نہ ہوں, اور اس کی پابند نہیں ہونے کے جب تک حیات الصحابہ ہم بغور اس کتاب کو مطالعہ نہ کریں. یہ تو حیرت ہے کہ ابھی تک ہمارے کام کرنے والے ساتھی
ہائے میں کیا بتائیں، بڑے دل دکھانے والی بات ہے. یوں کہتے ہیں تو سعد کہہ رہا ہے. یہ میں سوچتا ہوں، میں نے کہا کہ ہم حضرت کی تصنیفات کا مشورہ کریں گے، ہم جائیں گے کہاں اگر ہم نے حضرت کی تصنیفات کو چھوڑ دیا؟ ہم کام سمجھیں گے کہاں سے؟ ہم کام کو سمجھیں گے کہاں سے؟ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حضرت نے سارے کام کو سامنے رکھ کر کام سمجھایا ہے. کیونکہ حضرت سے کہا گیا تھا کہ آپ تبلیغ پر کوئی کتاب لکھیے جس سے کام آپ کے بعد اصول پر قائم رہے. فرمایا کہ ہمیں نمونہ نہیں، نمونہ صحابہ ہے. میں نے اس لیے حضرت صاحبہ لکھی ہے، اس کتاب کو سامنے رکھ کر چلے. کچھ نہیں چھوڑا حضرت نے، یعنی کیا مستورات کا کام اور کیا مردوں کا کام اور کیا 4 مہینے اور چلہ صحابہ کی ترتیب، کچھ نہیں چھوڑا حضرت نے. ہمارے کام میں ضعف کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا کام اس کام میں تعلق صحابہ سے کمزور ہو گیا ہے. میں پوری بصیرت کے ساتھ عرض کروں، کہ حیات الصحابہ شب گزاریوں میں بشرطے کے ساتھ لگایا ہوا عالم، دور ہو یا قریب ہو، آپ ان پہ تقاضا ڈالیں، پڑھیں، آپ سمجھائیں ہمیں یہ کام کیا ہے. اور عربوں کے لیے حیات الصحابہ روزانہ کی تعلیم کی کتاب ہے. ان تینوں کتابوں سے تعلیم کیا کریں، ریاض الصالحین، منتخب احادیث اور حیات الصحابہ. عربوں کی اجتماعی تعلیم کی کتاب ہے. اردو والوں کے لیے چاہیے کہ فضائل اعمال، منتخب احادیث، یہ دونوں کتابیں اجتماعی تعلیم کی کتابیں ہیں. ہر مسجد، ہر گھر، ہر جماعت میں اس کے پڑھنے کا اہتمام کیا جائے. ایک دن دونوں کتابوں سے باری باری پڑھیں. ہر نمبر میں سے چند حدیثیں پڑھیں تاکہ 6 نمبر ہر عورت مرد حدیث کی روشنی بیان کرے. پکی بات یہ کہاں سے بیان کر رہے ہو کہ صحیح روایت؟ دیکھو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، امت کا مزاج تحقیقی ہو گیا ہے. اور وہ بات نہیں رہی کہ آپ کچھ کہہ دیں اور لوگ کیا آمنا ہو سکتا اپنا مال جو بہت ٹھیک ہوتی ہے. امت کا مزاج تحقیق کا ہے. آپ بات کہاں سے کہتے پکی روایت ایسے جمع کی صرف اس لیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اس کام کی بنیاد یعنی باتیں کرنی ہے قرآن حدیث کو بنیاد کا کام بنیاد اس پر ہے. پکی قرآن حدیث پر بنیاد ہے. کیونکہ امت اللہ کے رسول پر جمع ہو گئی. انہیں دوستوں عزیزوں میں پھر کہتا ہوں کہ ہم حضرت کی تصنیفات سے مستغنی نہیں ہو سکتے. ہمارا تعلق اصل سے کمزور پڑ جائے گا اگر ہم نے مولانا صاحب کی تصنیفات کا تبلیغ میں دعوت میں تمام نہ کیا. اس لیے آپ میں سے جس کے پاس بھی مولانا صاحب کے بیانات ہوں، آپ میرا معمول ہے، اللہ کا فضل ہے. میں نما کے طور پہ کہتا ہوں کہ میں کبھی فضل کا بیان نہیں کرتا جب تک رات کو ہنستے بیانات بار بار نہ کریں، ورنہ ہم میں سے ہر ایک دوسری کتابوں کا مطالعہ کر کے اپنے نبیوں کو کس سے سنا دیا. رفتہ رفتہ ہمارے نمبر کی بات وہ ہمارے مزاج سے بالکل ہٹ جائے. آپ جتنے بھی ماشاءاللہ ذمہ دار بیٹھے ہیں، آپ سب سے میں کہتا ہوں کہ جس کے ذمہ بات کی جاوے وہ سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے متوجہ ہو کر حضرت کے بیانات کو غور سے پڑھے اور کوشش کرے حضرت کے بیانات کے اقتباسات اور حضرت کے بیانات کی روشنی میں بات کرنے کی. تب تو ہم اپنے دوسروں کے ترجمان ہیں. ورنہ بھائی صاحب بات یہ ہے کہ 2, 4, 10, 20 سال میں آئندہ آنے والے وہ یہی کریں گے، وہ مختلف کتابوں کا مطالعہ کریں گے. ہائے ہائے، جس میں ان کو دوسری تحریکوں کے نتائج اپنے کام کے نتائج سے اگر بڑھتے ہوئے دکھائی دیے تو بس یہی ان کا کام تو ختم ہوگا. اتنا پڑھو تمہارا سب کو، اتنا پڑھا کرو. حضرت کے بیانات کے پڑھنے سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمیں مجموع کہاں لانا ہے.
ورنہ ایسی سچی باتیں ہوں گی حجت منبر سے کہ جو مشرق کی امت کی سطح ہے نا وہ اور نیچے جائے گی. یہ سب سے آپ سے اہتمام سے کہہ رہا ہوں کہ دو کتاب دو قسم کی چیزوں کا اہتمام کرو انفرادی مطالعے میں. ایک مولانا الیاس صاحب کے ملفوظات اور ایک مولانا صاحب کے بیانات. کیونکہ حضرت نے وہ سب کچھ کہہ دیا جو آگے کہنا ہے نا. ہماری بات کا موضوع بدل جائے گا اگر ہمارا مطالعہ حضرت کے بیانات میں محدود نہیں. اور اتنے سب کام کرنے والوں سے وصیتاً کہتا ہے, وصیتاً کہتا ہے کہ اپنے مطالعے کو سوائے شریعت اور مسائل کی کتابوں کے, کیونکہ جو شریعت اور مسائل کی کتابیں ہیں وہ تو ہر ایک کے ذمہ پڑھنی فرض ہے. اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں میں کہتا ہوں کہ اپنے مطالعے کو محدود رکھا کرو, خاص طور پر نکلنے کے زمانے میں صرف حضرت کے بیانات, مولانا صاحب کے ملفوظات, حیات الصحابہ اور متفق احادیث, تاکہ ہم اسلام میں اس طرح چلیں جس طرح سڑک پر ٹانگا چلتا ہے. ٹانگا ہمارا تو ہوتا ہوتا ہے جی ہمارے یہاں. ہاں تو وہ اس کے ٹانگے کے گھوڑا ہوتا ہے لگا ہوا جی, اس کے دونوں آنکھوں پہ لگاتا ہے اس کو. ہاں یہ تعلیم چیزیں دو انہیں چار میں آپ سے کیا بتاؤں. مولانا علمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حالانکہ وہ کس درجے کے آدمی تھے, ایسے بڑے بڑے کام اللہ نے سے دیے, لیکن وہ ایسے مخلص تھے کام کے ساتھ جو انہوں نے مولانا عمر صاحب سے یہ فرمایا تھا کہ آپ میری کتابوں کا مطالعہ کریں. بہت بڑی بات ہے. وہ شخص ایک آدمی اگر دو صفحے کا پمفلیٹ لکھ لے, اس کا بھی چاہتا ہے کہ کسی مجمع میں نے گھر کو سنا دیا جائے تاکہ میری بات سب تک پہنچ جائے. اتنا بڑا مجمع دعوت کے نتیجہ جمع ہوتا ہے اور اتنی بڑی تحریک میں اور تنظیمیں چلانے والے مولانا ان کا کام سے ایسا تعلق مولانا عمر صاحب سے کہا کہ دیکھیں میں آپ سے کہتا ہوں کہ میری کتابیں آپ ہوں. کیوں بات یہ ہے کہ ہم پر ایک چیز کا غلبہ ہے, اگر ہماری کتابیں پڑھیں گے تو آپ کی بات آپ کی مجھ سے متاثر ہو جائے گی. یہ بات وہ کہہ سکتا ہے جو عالم اسلام کے ساتھ انتہائی مخلص ہو, جو حیران ہو گیا سن کر. پھر بات دوسری بات یہ ہے, ایک بات یاد رکھتے ہوں کہ ممبر جو ہے نا, ممبر یہ اکرام کی اور تعریف قلب کی جگہ نہیں ہے. یہ آپ سب لوگوں سے میں بڑی اہم ضروری بات ہے کہ ممبر اکرام کی جگہ کہ بھائی کوئی بیان کرا ویسے کوئی مخالف نہیں, بالکل ممبر امانت ہے. ان سے بات کرایا کرو جو قربانی ہے اور دعوت کے مزاج میں آگے بڑھے گا, ورنہ ممبر آپ کا ہوگا بات ہوگی. یہ طالب عقل کی جگہ, طالب عقل کے لیے بہت چیزیں ہیں, ہدیہ دو, کھانا کھلاؤ, ساتھ رکھو, سب طالب عقل کے بہت اسباب ہیں, لیکن ممبر طالب عقل کی جگہ نہیں ہے.